پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو یہ واقعہ ایک اللہ کے بہت ہی بڑے ولی کا ہے جن کا نام شاہ عبد العزیز ہے۔ شاہ عبد العزیز اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تبھی ان کے گھر میں ایک سانپ نظر آتا ہے۔ شاہ عبد العزیز نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھ رکھا تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل الموذی قبل الایذا، ایذا پہنچانے والے جانور کو قتل کر دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، تمہیں اذیت پہنچائے۔ تو شاہ عبد العزیز نے اس جانور کو، یعنی جو سانپ جنات کی شکل میں آیا، جنات جو سانپ کی شکل میں آیا تھا، اس سانپ کو مار دیا۔ جب سانپ کو مار دیا گیا تو یہاں پر اس کے ساتھ جو اور جنات تھے انہوں نے یہ خبر جا کر جنات کے بادشاہ کو دی، اور جنات کے بادشاہ سے کہا کہ فلاں علاقے میں دہلی کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، انہوں نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے جنات کے بادشاہ نے کہا جاؤ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب چند جنات جو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں، دہلی کی سرزمین پر شاہ عبد العزیز کے گھر پہنچتے ہیں اور انسانی شکل میں آ کر وہاں حضرت شاہ عبد العزیز سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے بادشاہ نے بلایا ہے۔ شاہ عبد العزیز نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ کہا ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ شاہ عبد العزیز جیسے ہی ان کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد دہلی تو ختم ہو گیا اور وہ کسی نئی علاقے میں، کسی نئی بزم میں پہنچ گئے جہاں پر بہت سارے عجیب عجیب چہرے کے لوگ موجود ہیں اور ایک بادشاہ ہے جو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ شاہ عبد العزیز کو وہاں پر پہنچانے کے بعد جناتوں نے کہا کہ دیکھو ہم اس کو لے آئے جس نے آپ کے بیٹے کو مارا ہے، آپ کے بیٹے کو قتل کیا ہے، یہی جو ہے اسی نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ اب شاہ عبد العزیز نے کہا نہیں، میں نے آپ کسی کے بیٹے کو قتل نہیں کیا ہے۔ تو وہ جو جنات کے بادشاہ تھا اس نے کہا آپ کے گھر میں ایک سانپ جو آیا تھا وہ میرا بیٹا تھا، آپ نے اس کو قتل کیا تو وہ میرا بیٹا تھا، اب میں آپ کو سزا دوں گا۔ تو جنات کے بادشاہ سے شاہ عبد العزیز نے کہا کہ دیکھیے میں نے آپ کے بیٹے کو قتل نہیں کیا، اگر آپ کا بیٹا سانپ کی شکل میں آیا تو اس میں غلطی آپ کے بیٹے کی ہے، میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہے اور حضور کی حدیث پر عمل کیا۔ میرے نبی نے فرمایا قتل الموذی قبل الایذا، ایذا پہنچانے والے جانور کو قتل کر دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ شاہ عبد العزیز نے جب یہ حدیث بیان کی تو بادشاہ، جناتوں کا بادشاہ یہ بات سن کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے یہ حدیث پڑھی، یہ میرے علم میں تو نہیں ہے۔ تو شاہ عبد العزیز نے کہا کہ ضروری نہیں کہ حضور کی ہر حدیث ہر بندے کو یاد ہو، ہر انسان کو یاد ہو یا ہر جنات کو یاد ہو۔ تو شاہ عبد العزیز کی بات سن کر جو بادشاہ تھا جناتوں کا، اس نے کچھ جناتوں سے کہا جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤ اور وہاں جانے کے بعد تم ایک جن صحابی ہیں ان کو بلا کر لے کر آؤ۔ اب یہ جن جو ہے وہاں پر چند وقت میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد جو جن صحابی تھے وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو لے کر آیا جاتا ہے۔ ایک جن صحابی جب بادشاہ کی محفل میں آتے ہیں تو سارے جنات ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جناتوں کا بادشاہ ان کے لیے اپنا تخت چھوڑتا ہے اور ان کو تخت پر بٹھالتا ہے۔ تبھی وہ جناتوں کا بادشاہ ان کے پاس دریافت کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو دہلی کا مولوی ہے، یہ دو شاہ عبد العزیز ہیں، انہوں نے حضور کی ایک حدیث بیان کی ہے جس میں کہا ہے کہ اگر کوئی جن کسی شکل میں ہو تو اس وقت میں اس کا اصل کا حکم نہیں ہوگا بلکہ جس شکل میں ہے اس کا حکم ہوگا۔ تو جناتوں کے بادشاہ نے کہا، جناتوں کے بادشاہ نے جب یہ کہا تو جو جن صحابی آئے تھے انہوں نے کہا جی یہ بالکل صحیح کہتا ہے اور یہ حدیث حضور نے خود بیان کی ہے، کیونکہ جناتوں کے جو عمر ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ تو وہ جن صحابی جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی اور انہوں نے کہا ہاں یہ برحق حضور کی حدیث ہے اور میں نے خود حضور سے یہ حدیث سنی۔ تو پیارے دوستو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سانپ کو مارنا کیسا ہے۔ سانپ کو آپ مار سکتے ہیں اور یہ حضور کی حدیث ہے قتل الموذی قبل الایذا، ایذا پہنچانے والے جانور کو قتل کر دیا جائے اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔